جو بھی شخص اس دعا کو صبح شام اول آخر تین مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اس شخص کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک مجرب وظیفہ اور مجرب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کے دور میں ہر انسان پریشانیوں سے جھنجھلا رہا ہے، پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں۔ تمام انسان ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی صحیح راستہ نہیں ملتا کہ کس راستے سے وہ ان پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس چیز کو استعمال کر کے وہ ان پریشانیوں سے نجات پا سکتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں، احادیث نبویہ یا قرآن کریم کی طرف نظر کریں، تو چونکہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے، اسلام نے ہمیں کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا۔ ان پریشانیوں سے نپٹنے کے لیے جہاں دیگر وظائف ہے، دیگر اسلامی اور شرعی احکام ہے، انہی میں سے اولیاء اکابر جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کے اوراد اور ان کی دعائیں جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، ان کو پڑھ کر انسان پریشانیوں سے نجات پاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی جامع دعا لے کر آیا ہوں جو انسان اس دعا کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھے گا۔ چھوٹی چھوٹی 7 دعائیں ہیں، جو شخص ان کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے فضل و کرم سے تمام تر پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ معروف بزرگ حضرت معروف کرکھی رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ رب العزت ہر قسم کی پریشانی سے اس کو نجات عطا کرے گا۔ اور دعا مختصر دعا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی دعا جو ہے وہ یہ ہے، اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ دوسری دعا، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتن عامہ۔ اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحمت کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ عام رحمت کا معاملہ فرما۔ تیسری دعا ہے، اللہم عافی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل عافیت نصیب فرما۔ اور چوتھی دعا ہے، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما۔ اور 5ویں دعا ہے، اللہم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مسائل کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور 6ٹھی دعا ہے، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اور ساتویں دعا ہے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے، اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دیجئے، فی الدنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت میں۔ یہ 7 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جن دعاؤں کو جو شخص صبح شام اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کو پڑھے گا، اس شخص کی تمام تر پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ شرط ہے کہ انسان یقین کے ساتھ پڑھے، ہمیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری اولاد کا اگر کوئی مسئلہ ہے، والدین کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بیماری سے کوئی شخص پریشان ہے، کسی قرض کی وجہ سے کوئی انسان پریشان ہے، دنیاوی آفات کی وجہ سے کوئی شخص پریشان ہے، الغرض کسی بھی مصیبت میں اگر ایک ایمان والا مبتلا ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بتلایا ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان ہو تو وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے دعا کرے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج کے دور میں ہم اس سے پیچھے رہ گئے، اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے ہماری پریشانیاں کہیں پر بھی حل نہیں ہو رہی ہے، چاہے معاشی پریشانی ہو، چاہے دنیاوی کوئی اور پریشانی ہو، چاہے اولاد کی پریشانی ہو، اولاد بے روزگار ہے، ان کی کوئی روزگار نہیں ہے ان کے پاس، یہ پریشانی ہے۔ جو بھی پریشانی ہمیں ہے اس پریشانی کا حل ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، اور اللہ کا قرب سب سے زیادہ انسان نماز میں حاصل کر سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے کہ سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے سر رکھ کر گڑ گڑا کر جو دعائیں مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہماری مصیبتوں کو ختم کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جو مقروض ہے ان کی قرض کے ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔